حسرت دید میں ہر آنکھ کو نم دیکھا ہے، میں نے ان کو تو نہیں ان کا کرم دیکھا ہے۔ ان سے نسبت ہے جنہیں وہ بڑے آرام سے ہیں، ان سے نسبت ہے جنہیں وہ بڑے آرام سے ہیں۔ میں نے آقا کے غلاموں پہ کرم دیکھا ہے۔ اپنے مرکز سے اگر دور نکل جاؤ گے، خاک ہو جاؤ گے، افسانوں میں کھو جاؤ گے۔ اپنے پرچم کا رنگ بھلا مت دینا، سرخ شعلوں سے جو کھیلو گے تو جل جاؤ گے۔ ہم سفر ڈھونڈو نہ کسی کا سہارا چاہو، ہم سفر ڈھونڈو نہ کسی کا سہارا چاہو۔ ٹھوکریں کھاؤ گے تو خود ہی سنبھل جاؤ گے۔ میرے انتہائی محترم قابل سر تکریم بزرگان دین، برادران اسلام، اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات کا نام ہے۔ آقا نامدار فخر موجودات، سرور دو عالم، فخر مجسم، تاجدار عرب و عجم، شاہ کونین، شاہ کون و مکان، سرور دو جہاں، آقا دو جہاں، شہنشاہ حسینہ، تتمہ دوراں، آمنہ کے لال، عبداللہ کے لخت جگر، محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ، مقدس، مطہر، منزہ، خوشبودار زندگی ہر اس انسان کی زندگی میں خوشبو بکھیر سکتی ہے جو انسان آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے قدموں سے وابستہ ہو جائے اور اپنی زندگی کو حضور کی زندگی میں رنگ لے، چاہے وہ آج کی 15ویں صدی کا گناہوں میں ڈوبا ہوا انسان ہی کیوں نہیں۔ اگر آج بھی اس کی زندگی میں حضور کی سنتیں آ جائیں تو آج 15ویں صدی کا انسان بھی خوشبودار ہو سکتا ہے۔ صرف یہ نہیں کہ اس کے جسم سے خوشبو آئے گی، اگر یہ حضور کا سچا غلام اور سچا عاشق اور حضور کا سچا دیوانہ اور مستانہ بن کے زندگی گزار کے مر جائے گا، آج بھی دنیا دیکھ رہی ہے کہ صرف جسم نہیں، ان کی قبروں سے بھی خوشبو آ رہی ہے۔ مکمل ضابطۂ حیات کا نام اسلام ہے۔ قیامت کی صبح تک کائنات میں جو واقعات رونما ہونے ہیں، ان سب کے لیے لاہ عمل، ان سب کے اسباب اور ان سب کے نتائج اور ان کا حل اللہ تعالیٰ کے قرآن میں اور پیارے نبی کے فرمان میں موجود ہے۔ شوال المکرم اسلامی سال کا ایک ایسا خوبصورت اور یادگار اور تاریخ ساز مہینہ ہے کہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے اسلام کے عروج، اسلام کی ترقی، اسلام کی بلندی، اسلام کی عظمت اور شان و شوکت کے وہ مظاہر دنیا میں دکھائے کہ جو کافر سالہ سال سے بغلیں بجا رہے تھے اور ڈھول پیٹ رہے تھے اور خوشیاں منا رہے تھے کہ ہم اسلام اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ روک لیں گے، اسلام کا یہ ٹمٹماتا چراغ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بجھا دیں گے، وہ دنیا کفر جو اس اسلام کے چمکتے ہوئے چراغ کو مٹانے کے لیے
رات دن مشورے کر رہی تھی۔ پھر انہوں نے وہ لمحات بھی دیکھے کہ یہی چند درویش لوگ کہ جن کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، پہننے کے لیے کچھ نہیں تھا، رہنے کے لیے اپنے گھر نہیں تھے، یہی ساری دنیا پہ اس طرح چھا گئے کہ پھر سپر پاور طاقتوں کے محلات کے دروازے پر اگر لہرا رہا تھا تو پرچم اسلام لہرا رہا تھا۔ انہی عظیم الشان تاریخ کے سنہرے کردار کے واقعات میں سے ایک واقعہ غزوہ احد ہے کہ بدر میں شکست کھانے کے بعد مشرکین مکہ، دنیا کفر اکٹھی ہوئی۔ انہوں نے کہا پورا زور لگایا جائے، اسلام کے خلاف سازشیں کی جائیں، بین الاقوامی ایجنڈا لایا جائے، اسلام کو بدنام کرنے کے لیے خود حضرت محمد الرسول اللہ کی ذات اقدس پر کیچڑ اچھالنے کے لیے صحابہ کرام کے جن کو اللہ نے محفوظ فرمایا ان پر تبرہ کرنے کے لیے، ان کی ذات کو نشانہ بنانے کے لیے دنیا کفر متحرک ہوئی اور بہت بڑی تیاری کے ساتھ، بہت بڑے جنگی ساز و سامان کے ساتھ، بہت بڑے بڑے ہتھیار سے مسلح ہو کر اپنے ساتھ اپنی عورتوں کو بھی لائے کہ پیچھے کا خیال نہ رہے۔ گانے والی فحاشہ عورتوں کو بھی بلایا گیا کہ کچھ لوگ ان ناچنے والیوں کو بھی دیکھ کے آئیں گے، احتجاج کامیاب ہو جائے گا۔ ناچنے گانے والی عورتوں کو بھی ساتھ لایا گیا اور بڑے بڑے سردار، ان کی بیویوں کو بھی ساتھ لایا گیا کہ اگر کوئی سردار بھاگنے لگے تو ان کافر سردار کی بیوی اسے غیرت دلائے۔ بھرپور تیاری کے ساتھ اسلام اور مسلمانوں کو مٹانے کے لیے چل پڑے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ دنیا کفر جتنا زور لگائے اسلام اور مسلمان جگمگاتا رہے گا۔ احد کے میدان میں پہنچے، جو منافقین تھے راستے میں حضور کے ساتھ غداری کر کے، حضور علیہ السلام کے ساتھ بے وفائی کر کے حضور کا ساتھ چھوڑ کے چلے گئے۔ یہ غدار اور منافق ہر دور میں رہے ہیں۔ انہوں نے حضور کے پیچھے نمازیں پڑھی، انہوں نے مسجد نبوی میں اذانیں دی، انہوں نے مسجد نبوی میں صفائیاں کی، یہ حضور کے ساتھ ہر مشورے میں شریک رہے، یہ حضور کے پیچھے نمازیں بھی پڑھتے رہے، لیکن یہ آستین کا سانپ تھے۔ انہیں جب بھی موقع ملتا اسلام اور مسلمان، صحابہ اور حضور علیہ السلام پر حملہ کرنے سے باز نہیں رہتے تھے۔ یہاں بھی یہ حضور علیہ السلام کو چھوڑ کے واپس چلے آئے، لیکن جن کی نظر اللہ پہ ہوتی ہے اور جن کا بھروسہ، اعتماد اور یقین اللہ پر کامل طریقے سے وابستہ ہو جاتا ہے، تو پھر وہ حالات کو نہیں دیکھتے، ان کی نظر اللہ کی ذات کی طرف ہوتی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے حضور سے عرض کیا، یا رسول اللہ یہ جا رہے ہیں تو چلے جائیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا، یا رسول اللہ ہم تو آپ کے ہاتھ پہ بیعت کر چکے، یا رسول اللہ ہم تو آپ کے لیے بچے چھوڑ چکے، ہم تو آپ کے لیے گھر، مکان، دولت، مال، پیسہ، روپیہ، سب کچھ
یا رسول اللہ آپ کی عزت اور ناموس کے لیے قربان کر چکے۔ افسوس تو ان کو ہوگا کہ جنہوں نے حضور کو اپنا لیڈر بنانے کی بجائے کسی اور کو بنا لیا تھا۔ آج حسرت اور افسوس میں وہ غمگین اور غم زدہ ہوں گے کہ جنہوں نے اپنا لیڈر حضور علیہ السلام کی ذات کو چھوڑ کے اوروں کو بنا لیا۔ جب ٹکٹ مل رہے تھے ایسے خوشیاں منا رہے تھے، یوں سمجھتے تھے کہ جنت کا ٹکٹ مل گیا ہے، ہن واپس کرنے دے چکریں چ ودے۔ جب ٹکٹ مل رہے تھے تو یوں بغلیں بجاتے تھے کہ جنت کا ٹکٹ مل گیا۔ ایک ایم پی اے نے 8 کروڑ روپے کا ٹکٹ خریدا۔ ہائے ہائے، اگر لیڈر آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا ہوتا، اگر رہبر اور رہنما اور اپنا قائد اور اپنا لیڈر حضرت محمد الرسول اللہ کو بنایا ہوتا تو صرف ایک سنت تو اپنا لیتا، اللہ کی طرف سے جنت کا ٹکٹ ملتا۔ آج افسوس نہ کرنا پڑتا، آج ہائے حسرت ہائے افسوس، پیسہ ڈوب گیا، عزت ڈوب گئی، لیڈر غلط مل گیا تھا، رہنما غلط منتخب ہو گیا۔ 1400 سال پہلے اللہ نے قرآن میں بتا دیا تھا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ آئے کائنات انسانی کے لوگوں، اگر تمہارا کائنات میں کوئی سب سے بڑا قائد، لیڈر اور رہبر اور رہنما ہو سکتا ہے تو حضرت محمد الرسول اللہ ہے۔ وہاں سے قدم ہٹائے، دنیا کے آگے گرے، دنیا کی عارضی عزتوں کی خاطر بک گئے، دنیا کے چند ٹکوں کے لیے بک گئے، دنیا کے چند درہم اور دینار اور چند روپوں کے لیے بک گئے۔ یہ کیا عزت ہوئی؟ عزتیں تو ملتی ہیں حضور کے دامن سے، عظمتیں تو ملتی ہیں حضور کے قدموں سے، رفعتیں تو ملتی ہیں حضور کے ساتھ وابستہ ہونے سے، جیسے صحابہ کرام کو ملی۔ اللہ نے دی یا نہیں دی؟ ایسی عزتیں اور عظمتیں، ایسی عزتیں اور عظمتیں دی کہ اللہ نے قرآن مجید میں فرما دیا، غزوہ احد ہے، حضور علیہ السلام زخمی ہے۔ منظر غزوہ احد کا بڑا عجیب تھا، حضور علیہ السلام کا سر مبارک زخمی، حضور علیہ السلام کے رخسار مبارک زخمی، حضور علیہ السلام کے دانت مبارک شہید، حضور علیہ السلام کا ہونٹ مبارک شہید، حضور علیہ السلام کے سر مبارک سے خون کے قطرے، خون ہی خون، سارے چہرے کو رنگین کرتا ہوا، داڑھی مبارک کو رنگین کرتا ہوا، کپڑوں پہ خون کے بڑے بڑے چھینٹے۔ حضور علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ حضرت طلحہ کے جسم پر 80 سے زیادہ زخم، حضرت انس بن نضر حضور کا غلام 70 سے زیادہ زخم جسم پہ سجائے ہوئے، بھاگا نہیں، کھڑا ہے میدان میں۔ اتنا دا لیڈر ہی بھاگ گئے، یہاں تو لیڈر بھی بھاگ گیا، رہبر بھی بھاگ گیا، قائد بھی بھاگ گیا، اور کارکن ویسے ہی بھاگ گئے۔ اب بلاتے ہیں کوئی آتا نہیں ہے۔ یہ حضور کے غلام ہیں جنہوں نے حضور کی عزت اور ناموس پہ اپنے آپ کو قربان کیا۔ حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے حضرت انس جو حضور کے مشہور صحابی ہیں، حضور کے خادم ہیں، ان کے انس بن نضر کے نام پہ ان کا نام رکھا انس۔ یہ حضرت انس کہتے ہیں کہ وہ جو انس بن نضر تھے، میں نے ان کے جسم پر 80 سے زیادہ زخم شمار کیے۔ حضرت علی کہتے ہیں کہ میدان احد میں اتنا خطرناک میدان احد تھا کہ 16 مرتبہ میں گرا۔ فرماتے ہیں 4 مرتبہ تو میں ایسا گرا کہ میں گر کے بے ہوش ہو گیا۔ میں بے ہوش ہو جاتا تھا، کوئی حسین مرد آ کے مجھے اٹھا کے کھڑا کرتا، کھڑا کر کے تلوار ہاتھ میں دیتا اور کہتا ہے تو اللہ اور اس کے رسول کا شیر ہے، چل میدان عمل میں اتر۔ کہتے ہیں میں نے جنگ ختم ہوئی، میں نے حضور سے عرض کیا یا رسول اللہ، میں 4 مرتبہ بے ہوش ہو گیا تھا، کوئی حسین مرد آتا تھا، مجھے اٹھاتا تھا، میری گری ہوئی تلوار اٹھا کے میرے ہاتھ میں دیتا تھا اور کہتا تھا تو اللہ اور اس کے رسول کا شیر ہے، چل میدان عمل میں جہاد کر۔ حضور نے فرمایا دیکھتا صحیح،
یہ جو آئے ہوئے ہیں دیکھ ان میں سے کسی کو پہچانتا ہے؟ سارا چکر لگا کے آئے حضرت علی، عرض کیا یا رسول اللہ ان میں سے وہ چہرہ کسی کا نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا اے علی آ ذرا قریب بٹھایا۔ حضور نے فرمایا علی وہ آسمان سے حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے جو تجھے بے ہوشی سے ہوش میں لائے اور تجھے تلوار اٹھا کے دی اور فرمایا چل کافروں کی گردنیں اتار۔ ان حالات میں ایک مائی صاحبہ ہیں، باپ شہید، بیٹا شہید، شوہر شہید، سارے ہی شہید۔ قتل ابوہا، باپ شہید، قتل اخوہا، بھائی شہید، قتل زوجوہا، شوہر شہید۔ حضرت حمنہ بنت جحش حضور علیہ السلام کی پھوپھی زاد بہن ہے، ماموں شہید حضرت حمزہ، ماموں شہید، شوہر حضرت مصعب بن عمیر یہ شہید، بھائی حضرت عبداللہ بن جحش یہ شہید۔ کربناک منظر ہے میدان احد کا، لاشیں پڑے، زخمی تڑپ رہے ہیں، آہیں ہیں، سسکیاں ہیں۔ ان حالات میں حضور نے ہاتھ اٹھا دیے۔ عام حالات میں بندہ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے اللہ رد نہیں کرتا، اور جب میدان جہاد میں اٹھائے، اور میدان جہاد تو وہ موقع ہوتا ہے کہ اللہ خود میدان جہاد میں شرکت فرماتا ہے۔ اللہ نے کہہ نہیں دیا تھا جب کافر کہنے لگے تھے، جب کافروں نے نعرہ لگا دیا ان محمدن قد قتل، میدان احد میں سردار جو تھا کافروں کا ان دنوں میں ابو سفیان تھا۔ شیطان انسانوں کی شکل میں ایک بدر کے موقع میں آیا، 3 مرتبہ آیا۔ شیطان انسانی شکل میں کتنی مرتبہ آیا؟ 3 مرتبہ آیا۔ ایک جب مکے میں مشورہ ہو رہا تھا حضور علیہ السلام کی ذات کے خلاف کہ انہیں قتل کیا جائے حضور علیہ السلام کو نعوذ باللہ، یا قید کیا جائے، یا ملک بدر کیا جائے۔ قرآن کریم کے 9ویں پارے میں اللہ نے ذکر فرمایا، یہ مشورہ ہو رہا تھا۔ شیطان پگڑی باندھ کے، سبحان اللہ نہیں جائے، شیطان کیا کر کے بھئی پگڑی باندھ کے، سفید داڑھی، سفید کپڑے، ہاتھ میں تسبیح، پاؤں سے ننگا، پاؤں سے آ گیا۔ کفر کے سردار کھڑے ہو گئے، یہ تو کوئی بڑا وڈیرا آ گیا، بٹھایا۔ اس نے کہا میں تمہیں مشورہ دینے آیا ہوں، اگر اس محمد الرسول اللہ کو صلی اللہ علیہ وسلم اگر ان کو قید کرتے ہو تو ان کے دیوانے چھڑا کے لے جائیں گے۔ ان کے دیوانے آج کل لیڈر صاحب قدم بڑھاؤ ہم تمہارے جیل تک پہنچا کے واپس تو سونے تھے کھڑوا سا گھر میں دے پائے۔ شیطان کہنے لگا یہ عام لیڈر کے کارکن نہیں ہے، ان کا لیڈر حضرت محمد الرسول اللہ ہے، یہ ان کے غلام ہے، یہ ان کے کارکن ہیں، یہ ان کے جیالے ہیں، وہ اپنی جان پر بھی کھیل کے ان کو چھڑا کے لے جائیں گے۔ لہذا قید کرنے والا جو مشورہ اسے ختم کر دو، قتل کیا جائے۔ انہیں کہا قتل بھی نہیں کر سکتے، دیوانے پھر بھی پیچھے پھر رہے ہیں، کیا کیا جائے؟ ملک بدر کر دیا جائے۔ اللہ کہتے ہیں یہ سارے میں سن رہا تھا وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ۔ یہاں شیطان مشورہ کر رہا تھا، اللہ کہتا ہے وہاں میں بیٹھ کے تدبیر کر رہا تھا، اور وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اللہ کہتا ہے میری تدبیر سب سے بلند ہوتی ہے۔ ایک یہاں شیطان اصلی شکل میں آیا، پھر میدان بدر میں آیا، کافروں کو چکر دے کے لے آیا کہ یہ تو تھوڑے سے ہیں 313، یہ کیا کریں گے، یہ تو چند ایک ہیں، ان کو چکر دے کے لے آیا۔ جب میدان بدر میں پہنچے اللہ نے آسمان سے فرشتے اتارے، کافروں کو تو نظر نہیں آ رہے تھے، شیطان تو وہیں رہ کے آیا ہے نا، شیطان کو نظر آ رہے تھے۔ شیطان بدر کے میدان میں پیچھے قدم پیچھے ہٹانے لگا، کافروں کے سردار کڈے سرکار کڈے تساں دا گھن آئے وے ہون کڈے، زمان پارک میں تو بھلا لیا، اب حضور اب کیا ہوگا، ہون سرکار کڈے ونوں۔ شیطان نے کہا جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے، جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے۔ اب تیسری مرتبہ میدان احد میں آیا، یہاں انسانی روپ میں آیا، یہاں کافروں کو جوش دلانے کے لیے آیا،
لیکن شیطان جب بھی آیا اس کے مقابلے میں کھڑے ہونے والے جیت گئے، اس کے مقابلے میں کھڑے ہونے والے، چاہے حریم شاہ بھی پیچھے لگ گئی تب بھی جیت گئے، کیونکہ کردار اتنا اجلا تھا، کیونکہ پاکیزہ اتنے تھے، کیونکہ کردار اتنا عظیم ترین تھا، کیونکہ کردار ایسا خوبصورت تھا، کیونکہ سارے پاکستان کے علماء کا وہ فخر ہے، کیونکہ سارے پاکستان کے علماء کا وہ تاجدار ہے، سارے پاکستان کے دارالفتاؤں کے مفتیوں کا وہ قابل معتمد آدمی ہے، سارے پاکستان کے آپ کے گدی نشین، آپ کے پیر، آپ کے صوفیوں کا، آپ کے سلسلہ نقش بند کے اولیاء، آپ کے سلسلہ قادریہ کے اولیاء، آپ کے چاروں سلاسل کے جتنے آپ کے پاکستان نہیں پوری دنیا میں جتنے اولیاء ہیں، سب جسے اپنا قائد مانتے ہیں، سب جسے اپنا قائد مانتے ہیں۔ ان کتوں کے بھونکنے سے کسی کے کردار پہ اثر نہیں پڑا کرتا۔ شیطان وہاں بھی آ گیا۔ حضور علیہ السلام، ابو سفیان، شیطان نے وہاں نعرہ لگا دیا میدان احد میں۔ کیا نعرہ لگایا؟ ان محمدن قد قتل، کہ لوگوں سنو حضرت محمد الرسول اللہ کو قتل کر دیا گیا۔ یہ نعرہ کس نے لگایا تھا؟ شیطان نے۔ آج بھی اس کے حواری پھرتے رہتے ہیں، آج بھی اس کے حواری کبھی قرآن کو جلاتے ہیں، آج بھی ان کے حواری کبھی دین کا مذاق اڑاتے ہیں، آج بھی ان کے حواری کبھی اہل دین کا مذاق اڑاتے ہیں، کبھی علماء کا مذاق اڑاتے ہیں، کبھی اہل دین کا مذاق اڑاتے ہیں، کبھی مدارس اور مساجد کا مذاق اڑاتے ہیں۔ یہ انہی کی نسل میں سے آ رہے ہیں۔ شیطان نے نعرہ لگا دیا، سارے میدان میں شور مچ گیا، صحابہ کے قدم اکھڑ گئے، کچھ صحابہ تو یوں بے دل ہو گئے کہ جب حضور نہیں رہے تو ہم رہ کے کیا کریں گے۔ کچھ صحابہ اس لیے ہمت ہار گئے، کچھ صحابہ اس لیے ہمت ہار گئے کہ یہ بھی میدان احد میں مشہور کر دیا گیا تھا کہ اب ان کافروں کا رخ مدینے کی طرف ہے، مدینے کی عورتوں پہ حملہ کیا جائے گا۔ کچھ صحابہ یہاں سے مدینے کی طرف رخ کر کے چلے گئے، اور حضور زخمی ہیں۔ پورا میدان احد سراسیمگی پھیل گئی، سناٹا۔ کفر کا سردار ابو سفیان آیا، اس نے میدان میں زور سے نعرہ لگایا، اس نے کہا حل فیکم محمد، 3 مرتبہ حل فیکم محمد، حل فیکم محمد، کیا تمہارے درمیان محمد ہیں؟ کیونکہ نعرہ لگ چکا تھا کہ کیا ہو گئے؟ فوت ہو گئے، شہید ہو گئے، ہم کہیں گے شہید ہو گئے، انہوں نے کہا قتل ہو گئے۔ 3 مرتبہ نعرہ لگایا، مسلمان جواب دینے لگے، حضور نے فرمایا نہیں، خاموش، جواب نہیں دینا۔ اب کافروں کے سردار نے دوسرا سوال کا نعرہ لگایا، حل فیکم ابو بکر، حل فیکم، کیا تمہارے درمیان ابو بکر ہے؟ کیونکہ شیطان نے یہ بھی نعرہ لگا دیا تھا کہ صرف محمد نہیں، ابو بکر اور عمر بھی ساتھ قتل ہو گئے۔ حل فیکم ابو بکر، کیا تمہارے درمیان ابو بکر زندہ ہے؟ صحابہ جواب دینے لگے، حضور نے فرمایا نہیں، خاموش رہو، جواب نہیں دینا۔ کافروں کے سردار نے تیسری بار پوچھا، حل فیکم عمر بن الخطاب، کیا تمہارے درمیان خطاب کا بیٹا عمر ہے؟ اتنا ان میں ایک جملہ آدھا پیاں سبحان اللہ آوے تھا۔ کافروں کو بھی پتا تھا کہ ترتیب یہی ہے، کافروں کو بھی پتا تھا کہ پہلے نمبر پہ حضرت محمد الرسول اللہ، ان کے بعد حضور کے جو مصلی کا وارث ہو سکتا ہے ابو بکر صدیق ہے۔ اس زمانے کے کافر بھی سمجھتے تھے کہ ابو بکر کے بعد اگر کسی کا نمبر ہے تو وہ خطاب کا بیٹا عمر ابن الخطاب ہے۔ مطلب یہ اس دور کے کافروں کو پتا تھا، آج کے منافقوں کو پتا، آج کے اسلام کے غداروں کو پتا نہیں ہے۔ جب اس نے تیسری مرتبہ کہا نا حل فیکم عمر بن الخطاب، حضرت عمر سے نہ رہا گیا، حضرت عمر سے نہ رہا گیا، زور سے میدان عمل میں کہا، ارے بدبخت اور بدماش، حضرت محمد الرسول اللہ بھی زندہ ہے، ابو بکر بھی زندہ ہے، اور خطاب کا بیٹا عمر بھی زندہ ہے۔ اس نے نعرہ لگایا، کفر کے سردار نے کہا لنا اعل حبل، اعل حبل کا مطلب ہے کہ ہمارا بت زندہ باد، بت ہمارا
ادھر سے عمر تھا، ادھر سے کون تھا؟ عمر تھا۔ حضرت عمر نے حضور کی طرف اشارہ کیا، حضور نے فرمایا لگا نعرہ تکبیر۔ کیا یہ کہتا ہے بت زندہ باد؟ ذرا تم بتاؤ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ ہاں بتاؤ ان دنیا کے کافروں کو کہ تمہارا بت زندہ باد نہیں ہے، ہمارا اللہ جو سب سے بڑا ہے وہ کیسا زندہ باد ہے؟ وہ حی اور قیوم ہے، کوئی کائنات کی موت اس رب پہ اثر انداز نہیں ہو سکتی، وہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی رکھنے والا ہے۔ نعرہ تکبیر بلند ہوا، مسلمانوں کے جذبات بلند ہو گئے، اور ادھر حضرت انس بن نضر مایوس احد کے ایک دامن میں بیٹھے مایوس سے حضرت علی گئے، کہا اے انس کیوں مایوس بیٹھے ہو؟ عرض کیا یا علی، کیا کہا؟ یا علی آکھڑے ہو زور نال۔ ہاں ہم علی کو بھی مانتے یا نہیں مانتے؟ ہاں علی بھی ہمارے سر کا تاج ہے، علی بھی ہمارا آقا اور لیڈر ہے، علی بھی ہمارا رہبر اور رہنما ہے، علی بھی سارے اولیاء کا تاجدار ہے۔ فرمایا یا علی اب زندہ رہن دی ہون چس نہیں رہ گئی۔ حضرت علی نے کہا یار تے کو نہیں پتا حضور تو زندہ ہے، کیونکہ شیطان نے کیا کہہ دیا تھا؟ جیسے آج کل شیطان کہہ رہا ہے کہ مسلمان دنیا سے کیا ہو گئے؟ ختم ہو گئے۔ قرآن والے کیا ہو گئے؟ ختم ہو گئے۔ یہ مدارس والے مولوی کیا ہو گئے بھائی؟ ختم ہو گئے۔ اب ختم نبوت پہ حملہ کر دو، اب راستے صاف ہیں، اب صحابہ پہ تبرہ کر دو، راستے صاف ہیں۔ لیکن جیسے ہی کوئی اس طرح کی گھنونی حرکت کرتا ہے مجاہدین کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کھڑے ہو جاتے ہیں یا نہیں ہو جاتے؟ کھڑے ہو جاتے ہیں، اور انشاءاللہ قیامت کی صبح تک تمہاری گولیاں ختم ہو سکتی ہیں، ختم نبوت کے محافظوں کے سینے ختم نہیں ہو سکتے۔ تمہاری کلاشن کوفیں ختم ہو سکتی ہیں، تمہارا بارود ختم ہو سکتا ہے۔ رب کعبہ کی قسم، حضرت محمد الرسول اللہ کے ختم نبوت پہ جان دینے والے، صحابہ کے تقدس پہ اپنی جانیں قربان کرنے والے ختم نہیں ہو سکتے۔ میدان احد سج گیا، حضرت انس بن نضر اٹھے، اچھا حضور زندہ ہے؟ جی ہاں زندہ ہے۔ حضرت انس اٹھے، اچھا زندہ ہے یا نہیں ہے؟ یار سبحان اللہ نہیں آئی ہے، عقیدے کی بات پہ سبحان اللہ تو آنی چاہیے نا۔ حضور زندہ ہے، میدان احد میں کہا زندہ ہے، لیکن ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ زندہ ہے یا نہیں ہے؟ کیسا خوبصورت عقیدہ ہے یار، کیسا خوشبو والا عقیدہ ہے۔ نہ مائے کا ذکر نہ پینے کی بات کرتے ہیں، ہم اہل دل ہیں مدینے کی بات کرتے ہیں۔ جو زندہ دل ہیں، جو مردہ دل ہیں، وہ نہیں قائل حیات نبی، ہم زندہ دل ہیں جینے کی بات کرتے ہیں۔ حضرت انس بن نضر اٹھے، تلوار اٹھائی، صحابہ کو ایسا طاقتور جملہ بولا، صحابہ کے لیے اتنا طاقتور جملہ بولا، فرمایا اے صحابہ موتو علی ما مات رسول اللہ۔ ایسا جملہ بولا، فرمایا کہ اے صحابہ جنت کی خوشبو احد میدان سے آ رہی ہے۔ تم جنت وہاں ڈھونڈ رہے ہو، تم جنت وہاں ڈھونڈ رہے ہو، ارے جنت کی خوشبو تو احد میدان سے آ رہی ہے۔ بس وہیں اٹھے، تلوار اٹھائی، 80 سے زیادہ جسم پہ زخم کھا کے حضور کے قدموں پہ قربان ہو گئے۔ ایک لاش پڑی ہے، سر سے تازہ پانی کے قطرے گر رہے ہیں، حضور نے فرمایا لاشیں اکٹھی کرو، لاشیں اکٹھی ہو رہی، ایک لاش سے تازہ پانی کے قطرے گر رہے۔ اللہ نے بتا دیا شہید زندہ ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ جب شہید زندہ ہے تو شہیدوں کا سردار حضرت محمد الرسول اللہ۔ اللہ نے قرآن میں کئی مرتبہ جھاڑ پلا دی ہے ان لوگوں کو جو کہتے ہیں مر گئے، جو کہتے ہیں زندہ نہیں۔ قرآن نے جگہ جگہ ان کو جھاڑ پلائی، فرمایا خبردار ولا تقولوا، کہنا نہیں ہے۔ پھر فرمایا کہنا تو دور کی بات ہے، لا تحسبن اللہ، اپنے ذہن میں گمان بھی نہیں کرنا۔ تازہ پانی کے قطرے گر رہے، صحابی آ گئے، یا رسول اللہ ایک لاش ہے، تازہ پانی کے قطرے سر سے جسم سے ٹپک رہے۔ حضور نے فرمایا کون ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ آپ کا دیوانہ حنظلہ ہے، آپ کا دیوانہ حنظلہ ہے۔ حضور نے فرمایا جاؤ اس کی بیوی سے پوچھ کے آؤ کیا ماجرا ہوا تھا۔ صحابہ مدینے آئے پوچھنے کے لیے،
کیا ماں بیوی کون تھی؟ جمیلہ بنت ابی۔ آپ اندازہ کرو خدا کی تقدیر کے فیصلے بھی عجب ہیں۔ جسے سورج کی کرن، نور نبوت کی کرن برابر پڑی تھی، ایک کو ابو بکر صدیق بنا دیا، ایک کو ابو جہل بنا دیا۔ خدا کی تقدیر کے فیصلے عجب ہوتے ہیں۔ یہ جمیلہ بنت ابی منافقین کے سردار عبداللہ ابن ابی کی بہن ہے۔ بھائی کہاں؟ منافقت کے سب سے بڑے درجے پر، اور بہن ایمان کے سب سے اونچے مقام پر۔ بھائی منافقوں کا سردار ہو کے مرا، اور شوہر میدان احد میں شہید ہے۔ گھر گئے، جمیلہ سے پوچھا کیا ماجرا ہوا؟ عرض کیا شب عروسی تھی، شادی کی پہلی رات تھی، دو جوان جذبے آپس میں ملاپ کے قریب تھے، آپس میں محبت کی باتیں ہو رہی تھی کہ مدینے کی گلیوں میں آواز بلال گونج پڑی کہ لوگوں تم یہاں آرام کر رہے، ادھر حضور مشکل میں ہے، تم یہاں آرام کر رہے، ادھر حی علی الجہاد کا نعرہ لگ چکا ہے، تم یہاں سوئے پڑے ہو، ادھر صحابہ پہ مشکل ہے۔ حضرت حنظلہ اٹھے، بیوی نے دامن پکڑا، کہا نہیں اب دیر ہو چکی ہے، جب حضور بلائیں اور دیوانہ پیچھے رہ جائے، بلاوا حضور کا آ جائے اور مستانہ بیٹھا رہے، حضور طلب فرمائیں اور دیوانہ بیٹھا رہے، فرمایا یہ عشق کی توہین ہے، یہ عشق کی توہین ہے، اب مجھے جانا ہے، میدان عمل میں اترنا ہے۔ وہاں سے اٹھے اور سیدھے میدان میں جا کے شہید ہو گئے۔ اب یہ خوشخبری سنانے آئے دوبارہ لوگ۔ جمیلہ نے کیا کہا تم اب آئے ہو میرے شوہر کی شہادت کی خوشخبری، شہادت کی۔ یہ موجودہ حالات میں بھی فٹ کرتے جائیں نا۔ یہ وہ لوگ تھے صحابہ جو حضور کے نظام مصطفیٰ کے لیے اپنے آپ کو قربان کر گئے۔ وہ اپنے وطن کی مٹی سے غداری نہیں، وفا کر کے اپنے آپ کو قربان کر گئے۔ صحابہ وہ مقدس جماعت تھی جنہوں نے مدینہ کو واقعتاً ریاست مدینہ بنانے کے لیے اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کر دیا، لیکن مدینے کی سرزمین سے غداری نہیں کی، مدینے کی سرزمین سے غداری نہیں کی۔ جو مدینے کی فوج تھی کسی ایک فوجی کے ساتھ غداری نہیں کی، اس لیے کہ یہ مدینہ کا فوجی نہیں، یہ اسلام کا فوجی ہے۔ پورا غداریاں ہی غداریاں ہوئیاں پڑیاں۔ جو کام یہاں انڈیا نہیں کر سکا یہاں مسلمانوں نے کر دیا، جو کام یہاں دنیا کفر نہیں کر سکی یہاں ان مسلمانوں نے کر دیا۔ وطن تو آزاد ہو چکا ہے، دل و دماغ ہیں غلام اب بھی، پیے ہوئے ہیں شراب غفلت یہاں پہ خاص و عوام اب بھی۔ میرے میخانہ وطن کا وہی ہے کہنا نظام اب بھی، کسی پہ جام شراب جائز کسی پہ پانی حرام اب بھی۔ غلط ہے تیرا یہ نعرہ ساکی کہ بدل گیا ہے نظام محفل، وہی شکستہ سی بوتلیں ہیں، وہی شکستہ سا جام اب بھی۔ ہمیں اٹھنا پڑے گا، بیدار ہونا پڑے گا۔ خوشخبری سنانے کے لیے پہنچ گئے۔ حضرت حنظلہ کی بیوی نے بڑی عجیب بات کہی، فرمایا تم مجھے اب خوشخبری سنانے آئے ہو؟ میں نے تو رات ہی جب میں سوئی نا، اللہ نے خواب میں مجھے سارا منظر دکھا دیا، آسمان سے زمین سے آسمان تک نور ہی نور ہے، آسمان سے کھڑکی کھلی، کھڑکی کے اندر میں نے جھانکا، آگے جنت کا دروازہ تھا، جنت کا دروازہ کھلا اور میرا حنظلہ مسکراتا ہوا جنت کے دروازے میں داخل ہوا، دروازہ بند ہو گیا۔ تم اب مجھے خوشخبری دینے آئے ہو؟ میرے اللہ نے رات ہی مجھے سارا منظر اپنی آنکھوں سے دکھا دیا۔ ہاں، یہ وہ لوگ تھے جو حضور کے نظام مصطفیٰ پہ مر گئے، یہ وہ لوگ تھے جو خلافت راشدہ کے نظام کے لیے اپنی جانیں قربان کر گئے، یہ وہ لوگ تھے جو مدینے کو واقعتاً ریاست مدینہ بنانے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر کے چلے گئے، اور پھر پوری دنیا کو یہ بتا دیا کہ جب اسلامی ریاست قائم ہو جاتی ہے تو وہاں کسی کا خون نہیں بہایا جاتا۔ حضرت عمر کے دور خلافت میں یمن میں ایک نوجوان قتل ہو گیا، ایک نوجوان۔ گورنر نے خط لکھ کے بھیجا،
اس قاتل کے رشتہ دار آ گئے کہ ہمارا بچہ قتل ہو گیا ہے، ہمیں فیصلہ چاہیے۔ یمن کا گورنر لیت العل سے کام لے رہا ہے، کئی دن گزر گئے، فیصلہ نہیں آیا، ابھی قاتل سامنے نہیں آئے۔ مقتول کے ورثاء آ گئے کہ ابھی قاتل سامنے نہیں آئے۔ حضرت عمر نے گورنر کو خط بھیجا کہ یہ جو قتل ہوا ہے اس مقتول کے ورثاء ابھی تک قاتل منزل عام پر کیوں نہیں ہے؟ گورنر نے جوابی خط لکھا، اس نے کہا حضور یمن کے جو بڑے بڑے سیاسی لوگ ہیں نا وہ اس نوجوان کے قتل میں ملوث ہیں، بڑے بڑے سیاسی لوگ اس نوجوان کے قتل میں ملوث ہیں، کوئی ایک قاتل نہیں، کئی لوگ ہیں قاتل سیاسی اثر و رسوخ رکھنے والے۔ اگر ہم ان سب کو پکڑ کے سزائے موت دیتے ہیں تو پورے یمن کے حالات خراب ہوتے ہیں، پورے یمن کے حالات خراب ہوتے ہیں، لہذا ہم مجبور ہیں۔ حضرت عمر نے بڑا عجیب جواب لکھا خط میں، فرمایا لو تملأ اہل یمن لقتلتہم جمیعا، فرمایا کہ اگر اس نوجوان کے قتل میں صرف سیاسی نہیں پورے یمن کے لوگ بھی تھے تو پورے یمن کو سزائے موت دی جائے گی۔ قتل اتنا بڑا گناہ ہے، قتل اتنا بڑا جرم ہے، اس لیے اسلام ہمیں امن کا درس دیتا ہے۔ یہ غزوہ احد دیکھ لیں، حضور کی پوری زندگی اٹھا کے دیکھ لیں، امن سے بھری پڑی ہے۔ آج ہمارے ملک کے جو حالات ہیں ان حالات میں ہمیں امن کی ضرورت ہے، بھائی چارگی کی ضرورت ہے، محبتوں کی ضرورت ہے۔ میں نے پچھلے جمعے بھی کہا تھا ایک بہت بڑا عرصہ ہم مذہبی فرقہ واریت کی بھیڑ چڑھے رہے، علماء قتل ہوتے رہے، مسجدوں میں دھماکے ہوتے رہے، پلازوں میں دھماکے ہوتے رہے، کئی علماء تختہ دار پہ لٹکا دیے گئے، مدارس کے طلباء بم دھماکوں میں شہید کر دیے۔ ایک وہ وقت تھا کہ مذہبی فرقہ واریت اتنے عروج پر تھی کہ مسجدیں خون سے بھر چکی تھی، مدارس خون سے بھر چکے تھے، ہمارے علماء نے محنت کی، الحمدللہ مسلکی اور مذہبی فرقہ واریت اب نہیں ہے۔ لیکن آج کل سیاسی فرقہ واریت عروج پر ہے، سیاسی فرقہ واریت عروج پر ہے۔ ان حالات میں بھی ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم خدا کے لیے آپ جس پارٹی کے ساتھ ہیں رہیں، لیکن دوسرے کی توہین نہ کریں، کسی دوسرے کے لیڈر کی توہین نہ کریں، کسی دوسری پارٹی والے کے ساتھ لڑائی جھگڑا اور ایسے اشتعال انگیز نعرے کہ جن سے ایک دوسرے کے دل میں نفرت پیدا ہو، ان سے آپ اجتناب کریں۔ میں نے ہمارے شاہ جمال کی سیاسی فضا بھی ناہموار ہے۔ میں نے آپ کو ایک مرتبہ شاید پہلے بھی بتایا تھا، ایک نوجوان شادی شدہ بچی کا روتے ہوئے میرے پاس فون آیا، استاد جی میرا شوہر مجھے کہتا ہے کہ فلاں سیاسی پارٹی کو اگر ووٹ دے گی ٹھیک ہے ورنہ طلاق ہے۔ یہ کیا ہے؟ اسے کوئی انسانیت کہے گا؟ اسے کوئی رحم دلی کا نام دے سکتا ہے؟ یہ کیا چیز ہے؟ خدا کے لیے سیاست میں اتنا آگے نہ جائیں کہ نہ آپ کو ملک یاد رہے، نہ آپ کو ملک پاکستان کی افواج یاد رہے، نہ آپ کو ملک پاکستان کے وہ اسلام اور پاکستان کے غازی کہ جنہوں نے ہمارے سر فخر سے بلند کیے اور ہندوؤں کو اور انڈیا کو ناکوں چنے چبوائے۔ جس جہاز کو انڈیا والے نہیں گرا سکے تھے تم نے آگ لگا دی ہے، تم نے آگ لگا دی ہے۔ سیاست کرو، ملک کے ساتھ نہ کھیلو، سیاست کرو میرے دیش کو کھلونا نہ بناؤ، سیاست کرو میرے دیش کو فرقہ واریت کی آگ میں نہ جھونکو، سیاست کرو میری پاکستان کی پاکیزہ فوج کے اوپر انگلیاں مت اٹھاؤ۔ سیاست کرنی ہے سیاست کرو، اہم فوجی مقامات اور ان کی تنصیبات کو نشانے نہ بناؤ۔ اس کی نہ ہمیں اسلام اجازت دیتا ہے، نہ ہم بطور مسلمان اتنا بڑا گنونا جرم کر سکتے۔ اس لیے جنہوں نے کیا ہے انہیں قرار واقعی سزا ملنی چاہیے، ملنی چاہیے یا نہیں ملنی چاہیے، اور اس تعصب سے پاک ہو کر ملنی چاہیے کہ یہ پی ٹی آئی کا تھا، یہ فلاں کا تھا، یہ فلاں کا تھا، یہ فلاں کا تھا۔
نہیں، اس سے بالا تر ہو کر جو بھی وہ مجرم ہے کہ جنہوں نے ہمارے ملک پاکستان کو آگ میں جھونکنے کی کوشش کی ہے، جنہوں نے ہماری پاک فوج کے خلاف نعرے بازی کی ہے اور ان کے اہم تنصیبات کو نشانہ اور ٹارگٹ بنایا ہے، جنہوں نے اس پاکستان کے ماتھے پہ لکھا جانے والا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو توڑ کر اس کے اوپر ناچ کر اسے آگ میں جلایا، جنہوں نے ہمارے پاکستان کی وہ مساجد جہاں سے امن اور پیار اور محبت کا پیغام وہاں سے سنایا جاتا ہے، ان مسجدوں کو آگ لگائی ہے، ان سب کو کٹہرے میں آنا چاہیے۔ ان کے لیے کوئی رعایت نہ برتی جائے، کیا خیال ہے؟ رعایت ہونی چاہیے، کوئی رعایت نہیں ہونی چاہیے، تاکہ ہمارا دیش پھر سے امن کی راہ کی طرف چل پڑے، تاکہ اللہ ہمارے ملک پاکستان کو امن کی فاختائیں پھر سے عطا فرما دے۔ سیاسی فرقہ واریت اپنے ذہن سے مٹھائیں، آپ جو بھی سیاسی جماعت کے ساتھ ہیں رہیں، لیکن محبتیں 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 الفتیں بانٹیں، پیار بانٹیں۔ یار پیار، معاشرہ پیار کا بھکاری ہے، معاشرہ محبت کو ترس رہا ہے، ہر طرف آگ ہے، میرا معاشرہ ایک لفظ پیار کا سننے کے لیے ترس رہا ہے۔ اس لیے پیار سیکھیں گے یا نہیں سیکھیں گے؟ محبتیں پھیلائیں گے یا نہیں پھیلائیں گے؟ سیاسی فرقہ واریت میں زیادہ آگے تو نہیں جائیں گے، آپ کا جہاں نظریہ ہے وہیں رہیں، لیکن آگے بڑھ کے کسی سیاسی قائد کے خلاف، لیڈر کے خلاف، کسی سیاسی کارکن کے خلاف ایسا بحث مباحثہ کرنا کہ سیاسی لیڈر حضور کے مقام تک پہنچ جائے، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ ایسی بحث مباحثہ، اللہ معاف کرے، پھر ایسا بحث مباحثہ کرتے کرتے انسان کفر تک پہنچ جاتا ہے۔ اس کی احتیاط کریں گے یا نہیں کریں گے؟ کون کون کریں گے؟ نیت کریں بھائی، ہم سب انشاءاللہ اپنے دیش کو چار چاند لگائیں گے، امن اور اسلام اور محبت کی انشاءاللہ جوت جگائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا